قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبرالدین اویسی نے کہا ہے کہ ٹی-آر-ایس حکومت کے ذریعے لائے گئے نئے ریونیو بل کی منظوری کی مجلس مکمل حمایت کرے گی۔ زمینوں سے متعلق مختلف قوانین بنے ہیں، اس کے باوجود کئی اراضیات پر قبضے ہو چکے ہیں۔ آزادی کے بعد بہت ساری زمینیں چھین لی گئیں۔ زمینوں سے محروم ہونے والے زیادہ تر مسلمان تھے۔ پٹا جات کے اندراج میں بہت سی دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ لیول پر اراضی کے ریکارڈ کی تفصیلات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ نئے قانون سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ مندروں، درگاہوں اور وقف اراضی کو دوسروں کو رجسٹر نہ کریں۔ انہوں نے قبضے کی نظر ہونے والے وقف زمینوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ اکبرالدین اویسی نے کہا کہ اسلم آبادی والے علاقوں میں کوئی لے آؤٹ نہیں ہے۔ نوٹری کے ذریعے اسلم علاقوں میں غریبوں نے ٹین کے شیڈ اور چھوٹے مکانات تعمیر کیے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان علاقوں میں نوٹری کے ذریعے خریدی گئی اراضی کا تحفظ کیا جائے۔ جب اوقاف کی بات کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے ایک بات چیف منسٹر صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں، جو بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی فیصلہ لینا ضروری ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پرانا شہر اور نئے شہر کے بہت سارے سلمز جو ہیں، سلمز جو گورنمنٹ سرپلس لینڈ تھا لیکن گورنمنٹ پوزیشن نہیں لی اور بیچنے والوں نے بیچ دیا، لینے والے غریبوں نے اس کو خرید لیا، رجسٹری نہیں ہوئی، نوٹرائز ڈاکیومنٹ پہ لے لیا۔ آج تقریباً 80% پرانا شہر اور نئے شہر کے سلمز نوٹرائز ڈاکیومنٹ پہ ہیں۔ تو سوال میرا آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ ہم اس بل میں کیا کوئی پروویژن دے رہے ہیں جس کے ذریعے کہ ہم نوٹرائز ڈاکیومنٹس کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ اگر آپ نے کہا ہے کہ سائٹ پہ آ جائے گا گورنمنٹ لینڈ ول ناٹ بی رجسٹرڈ، سر that might be a government land 10 years 15 years back. Now that land is not open, that lot is encroachment free, that land has been encroached, and I would say not by the land grabber, sir, that land has been encroached and bought by giving their life earned saving monies by the poorest of the poor people. وہ غریب کہاں جائیں گے سر؟ اگر اس بل میں ان کے تحفظ کے تعلق سے کچھ نہیں کہا گیا، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ سر، نوٹرائزڈ ہے، اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ نوٹرائز ڈاکیومنٹس ہیں سر۔ ایٹ دا سیم ٹائم دا امپورٹنٹ تھنگ وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ کہ سر ہمارے پرانے شہر میں جی ایچ ایم سی کے لمٹس میں 22 لاکھ گھر ہیں، اور 15 لاکھ گھر ایسے ہوں گے صاحب کہ میں کہوں گا جن کے پاس 15 سے بڑھ کر نہ ان کے پاس رجسٹریشن کا ڈاکیومنٹ ہے، نہ ان کے پاس بلڈنگ کا پرمیشن ہے، لیکن برسوں سے رہ رہے ہیں۔ جب برسوں سے رہ رہے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ میں بار بار آندھرا پردیش اسمبلی میں بھی یہ مطالبہ کرتا رہا کہ عوام معصوم ہیں، وہ معصومیت میں لے لی، بیچنے والے بیچ گئے، پیسے کمانے والے کما لیے، گورنمنٹ کی زمین بیچ دی، وہ تو بیچ کر جیب بھر کر پیسہ لے کر چلے گئے اور وہاں پہ رہ گیا، تو وہ غریب جو اپنی زندگی بھر کی محنت اور پونجی سے بنائی گئی اور گھر کو وہاں پر لے کر وہ رہ گیا۔ اور اگر اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ رکھنے والا گھر کا مالک اگر اپنا گھر نہیں بیچ سکے گا، غریب اپنا گھر کب بیچتا ہے؟ جب بیٹی جوان ہوتی ہے یا بچہ جوان ہوتا ہے، بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے یا بچے کی پڑھائی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بیچتا ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ میں امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر بھی سنجیدگی سے غور کریں گے۔ پرانے شہر ہونے دیجیے، جی ایچ ایم سی ہونے دیجیے، جتنے بھی ہمارے نوٹیفائڈ سلمز ہیں، یہاں پہ لے آؤٹ نہیں ہے صاحب، کوئی لے آؤٹ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں، کوئی سکول نہیں، بس چھوٹے چھوٹے 50 گز 100 گز 200 گز ایسے بنا دیے۔ زندگی میں جیسے جیسے پہلے زمین لیے تو ٹین کا شیڈ ڈالے، بعد میں کچھ پیسہ آیا تو آر سی سی کا ایک چھت ڈالے، اس کے بعد اور کچھ آیا تو بڑھاتے گئے۔ آج وہ لے آؤٹ نہیں ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے،
تو ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے. امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی حکومت سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی. اور جو پٹاس دے دیے گئے ہیں وقف لینڈ پر آلریڈی، سر اس کو بھی آپ دیکھیے، آپ کے سائٹ میں ڈال دیجئے کہ یہ گزیٹ ہے اور یہ گزیٹ کی اہمیت کیا ہے. سر آج ایسا ہو گیا ہے کہ پیپل آر گوئنگ اینڈ چیلنجنگ دا گزیٹ آفٹر 50 ایئرس. اب یہ ایک اہم چیز ہے. میں امید کرتا ہوں سر کہ جو مسائل میں اٹھایا ہوں